بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے، باپ کے سایہ سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا اور اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولیں، اس یتیم کو لے کر کیا کریں؟ اس کا دادا ہمیں کیا دے گا؟ ماں سے بھی ہمیں کیا مل جائے گا؟ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں اور میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں، اسی یتیم کو لے لیتی ہوں۔ خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے پاس کوئی دائی پوچھنے کے لیے نہ آئی۔ ان کی سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لے لیے، مگر ان کے جگر پارہ کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچہ کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی بستان دے دی، جس میں دودھ برائے نام ہی تھا۔ لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئی ہوں۔ یکایک چھاتی بھر گئی۔ بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ اس کے منہ سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا تھا۔ پیتا ضرور، لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی۔ چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دھونے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تن جو ہمیشہ سوکھا رہتا تھا، آج بالکل بھرا ہوا تھا اور دودھ خود بخود ٹپک رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلوؤں میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا حال ہے؟ بخدا مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ بولیں، بخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھر کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدیا آگے آگے تھی اور مستانہ وار بڑھ رہی تھی۔ سلیمہ نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہ ری ابو ذبیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدیا تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک رک کر جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا، ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولیں، بخدا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارشیں ہونے لگیں۔ ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے تھے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا، صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دن وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ یہ بچہ کچھ دن ان کے ساتھ اور رہے۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، اصرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے
باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہم جولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کے ساتھ پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سوہان روح تھی، لیکن کیا کرتیں کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ناممکن تھا۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں اور ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں۔ ڈریں کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر وہیں ٹھہریں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچیں تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا، آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ تقریباً 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچیں تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی و کارساز ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سایہ سے محروم تھے، ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رہ گئے۔ ماں ساتھ تھیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا، بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب کہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے، آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبدالمطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے۔
ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دل جوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر رکھتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ کعبہ کی زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسے اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساس میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی۔ لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔